السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا مجرم کون ہے؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ حضرت آدم کے ہر بار یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی، حمل ہوتا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا۔ اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے ہوگا۔ قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیمہ سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیمہ سے ہی کرنا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی۔ اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیمہ کا حقدار یہ ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی، اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے، اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی۔ حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس سب باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے۔ سمجھنی ہے یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا، یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے، اس وقت تو مرا ہی نہیں تھا نا۔
اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، کروں کیا اس لاش کا؟ تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے دو کوے بھیجے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا، تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا، وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ دوستو، آپ نے یہ مختصر ویڈیو دیکھا اور مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنے کہ دنیا کا سب سے پہلا مجرم اور قاتل کون ہے۔ دوستو، ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔